وتعز من تشاء، اور آپ عزت دیتا ہے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر و شر، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، داخل فرماتے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتے دن کو رات میں، کبھی رات آتی ہے دن ختم، کبھی دن آتا ہے رات ختم۔ وتخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ چوزا نکلتا ہے انڈے سے، اور انڈا نکلتا ہے مرغی سے۔ نبی پیدا ہوا کافر کے گھر میں، اور کافر کنعان پیدا ہوا پیغمبر کے گھر میں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور روزی دیتا ہے جن کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔ اللہ اللہ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نہ بنائے مسلمان کافروں کو اپنے دوست مسلمانوں کے علاوہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، نہیں ہوگا اس کا اللہ سے کوئی تعلق۔ کافر سے تم نے دینی دوستی قائم کی۔ کہتے جی میرے ایک دوست ہے مرزائی، کبھی کہتے میرے ایک دوست ہے جی رافضی، میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی خنزیر بھی تیرا دوست ہے؟ میرا ایک کتا دوست ہے جی، وہاں سطر ایپرس مارکیٹ میں دوڑے لگا رہا ہے، وہ شرم نہیں ہے جی؟ دوست کہتے ہیں اس کو جو عقیدے کا دشمن، انجام کا برباد، خدا اور رسول کے دشمن کو آپ دوست کہہ رہے ہیں؟ تجھے دوستی کے پرمغز اور بامانہ حلاوت کا اندازہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، جس سے تجھے محبت ہو جائے اس کو کہہ دو کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تاکہ وہ آپ کا احترام کرے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے جو اہل دین و اہل ایمان کے لیے اللہ قلوب میں ڈالتا ہے۔ اور وہ جو لوگ آپس میں غلط محبت کرتے ہیں، مولانا روم نے کہا وہ محبت نہیں ہے، وہ گندم کا جوش ہے۔ گندم زیادہ کھا چکا ہوتا ہے، روٹی اس کا جوش چڑھ جاتا ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقاه، یہاں تین مسئلے ہیں۔ ایک کفار کے ساتھ دینی دوستی ہے، وہ بوجوہ حرام ناجائز اکبر الکبائر، اور اس کو جائز سمجھنا کفر۔ ایک کفار کے ساتھ ساعتیری ہے، جس کو کہتے ہیں گزارا، وقت گزارنا، وہ بالاتفاق جائز ہے لیکن مجبور کے لیے۔ ایک کفار کے ساتھ معاملات ہے، خرید و فروخت، لین دین، دنیا کے نظام، وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی فیکٹری میں عیسائی بھر دے، اپنے گھر میں کھانا پکانے والے اور کام کرنے والے عیسائی بھر دے۔ کیا وہ مسلمان اگر یہ پیسے لے، یہ تنخواہ، ان کی غربت اور مسکنت میں مدد ہو تو کیا برا ہے؟ جس جگہ عیسائی و یہودی ہوگا خدا کا قہر و غضب وہاں نازل ہوگا۔ اگر نہیں نازل ہوگا تو پھر تم فاتحہ پر ایمان نہیں رکھتے جس میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ کے باورچی خانے میں رحمت آنا چاہیے، آپ کی فیکٹری اور کارخانے میں رحمت نہ کہ قہر و غضب آ جائے۔ الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ڈرتے ہو ان سے ڈر کر۔ تقاہ اور تقیہ دونوں مصدر ہے اتقا سے بمانے بچنے کے، لیکن جس تقیہ کا ذکر روافض اور امامیہ کر رہا ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ روح المعانی میں آلوسی نے یہاں طویل کلام کیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے۔ وہ چیزوں سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، وہ کفار سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف باز گشت ہے۔ ایک مثال سمجھو، دیکھو
علماء اور طلباء. امریکہ کہتے ہیں ہمارے دشمن یہ ہے، لیکن علماء طلباء نہیں ڈر. ایک پولیس افسر نے مجھے ٹیلی فون کیا، حضرت کیا بیان شروع ہے، کیا درس ہو رہا ہے؟ بلوچستان اور افغانستان سے ہزاروں طلباء آ رہے، کہتے ہیں احسن علوم جا رہا ہے، مولانا سے تفسیر پڑھنی ہے. میں نے کہا میں ان کو یہ سبق پڑھاتا ہوں کہ بش اور بلیئر کے ایجنٹوں کو سر قلم کر لو. کہتے نہیں خیر علماء دین یہ تو نہیں کہتے. میں نے کہا تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہے؟ ہم سے کیا خوف و خطرہ ہے؟ ہم امن ہی سکھائیں گے، خوشگواری پیدا کریں گے. سوال یہ ہے کہ علماء و طلباء کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے کفر ان کے مقابلے میں. کل کے اخبار میں تھا کہ امریکہ کے سفیر نے کہا ہے کہ جتنے ہم افغانستان میں مار رہے ہیں اتنے ہیں جتنے یہ مدرسوں میں داخل کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ. استغفر اللہ. تو جن کے اوپر تکلیف آئی ہے وہ نہیں ڈرتے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک سینے میں دو خوف نہیں ہوں گے. جو خدا سے ڈریں گے مخلوق سے نہیں ڈریں گے. اور جو ہر وقت ڈر رہے ہیں جا رہا ہے پاکستان جا رہا ہے، یہ میزائل آ رہا ہے ہمارے اوپر، ایٹم مار دے گا ہم کو. کہتے غیرتی آدمی ایک دفعہ مرتا ہے اور بزدل روز مرتا ہے. ہر لمحے اس کی موت واقع ہوتی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کے ہاں باز گشت ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ. آپ فرماؤ اگر تم پوشیدہ رکھو جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا کھولو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا، من خیر، بھلائی میں سے، محضرہ، حاضر کیا ہوا، ہر عمل جس نے کیا ہے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو اعمال اس نے برے کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تودو، یہ انسان چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ اس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان امدم بعیدہ، دور کی مسافت ہوتی. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی نرمی فرمانے والے ہیں بندوں کے ساتھ.